بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے تمام دوستوں کے لیے، جو جتنے بھی میرے ناظرین ہیں اور جو بھی میری اس ویڈیو کو واچ کرنے لگے ہیں۔ یہ بڑی انتہائی زبردست قسم کی ویڈیو ہوگی، اس کو آپ ضرور ساری ویڈیو کو واچ کریں۔ اور یہ اس ویڈیو کا جس طرح کہ میرے تھمبنیل کے اوپر بھی یہ موجود تھا کہ کرونا کے ساتھ گزرے میرے دن، تو کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ تو بہرحال یہاں بات شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کریم ہی شفا دیتے ہیں۔ تو جس طرح کہ میں نے اپنی پہلی چند ویڈیوز کے اندر بھی کرونا کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کرونا ڈرامہ یا حقیقت۔ تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو مجھ پہ کیسے بیتی، کیسے میرے دن گزرے، میں آج اس پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ دن کہ جس طرح ہلکی ہلکی تھکاوٹ، اور اس کے بعد ہلکا سا ٹمپریچر، لیکن وہ ٹمپریچر آپ اسے بخار نہیں کہہ سکتے، جس طرح جسم میں تھکاوٹ اور اس میں ہلکی سی جو ہے وہ توڑ پھوڑ، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ، مطلب اس طرح سے جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو بالکل میں نے اسے نارمل لیا اور روٹین میں جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرتا رہا۔ تو 3-4 دن میرے اسی طریقے سے گزرے۔ چوتھے دن مجھے ہلکی سی جو ہے نا وہ کھانسی آنا شروع ہوگی۔ تو کھانسی بھی کیسے، بالکل ایسی ہلکی سی نا، کبھی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ کھانسی ہونے لگی۔ پھر 4-5 دن گزرے، 5-6 دن سمجھ لیں آپ گزرے، تو کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوا، اور ایک دن جو ہے نا رات کو مجھے اچھا سا ٹمپریچر ہو گیا، سمجھ لیں کہ آپ تقریباً 100 تک جو ہے وہ ٹمپریچر میرا پہنچ گیا۔ یہ تقریباً 5-6 دن کے بعد کی بات ہے۔ تو کھانسی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور خشک کھانسی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک کھانسی تھی اور ہلکا سا ٹمپریچر، یہ مطلب جو ہے وہ ساتھ چل رہا تھا۔ تو 6 دن کے بعد کھانسی کی شدت اور بڑھ گئی، اور ٹمپریچر کبھی کم ہو جاتا، دن کو کم ہو جاتا، رات کو ہلکا محسوس ہوتا۔ لیکن جب اس کا 8واں اور 9واں دن آیا تو یقین جانیں کہ اتنی زبردست قسم کی کھانسی ہونے لگی، اور مزے کی آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، اور مزے کی تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ جو فیلنگز میں نے محسوس کی ہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن میری اس ساری سٹرگل میں بھاپ جو تھی وہ میں مسلسل رہ رہا تھا، اور جتنے بھی باقی افسانے صحت کے اصولوں سے جو آئسولیشن میں چلا گیا، گھر والوں کو الگ کر دیا، نیم گرم پانی، میری ویسے بھی عادت تھی کہ میں گرمیوں میں بھی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، عام سادہ پانی استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کنڈیشن میں تو میں شروع سے جو ہے وہ میں نے نیم گرم پانی جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ تو جب یہ 9واں دن آیا، 10واں دن آیا، تو رات کو اتنی شدید کھانسی، اور دن کو بھی، کہ جس طرح اب میں بیٹھا ہوں تو اگر میں اس طریقے سے بیٹھا رہوں تو سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اگر میں تھوڑا سا بھی ایسے ہوتا ہوں تو یقین کرے کہ یہاں سے ایک ایسا ہلا اٹھتا تھا کہ اسی وقت کھانسی شدید شروع ہو جاتی اور میں اس طریقے سے بیٹھ جاتا۔ تو اگلے 3-4 دن جو ہیں، یعنی 4 راتیں جو ہیں، وہ اتنی شدت کے ساتھ تھیں کہ میں رات کو ایک پل بھی جو ہے وہ سو نہ سکا۔ تو جب اس کا 11واں اور 12واں دن آیا تو پہلے تو روٹین میں صرف کھانسی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ساتھ ہلکا سا بخار محسوس ہونے لگا، لیکن جب 11واں اور 12واں دن آیا تو سانس جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلنے لگا، جس طرح سانس کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے نہ، یعنی یہ کنڈیشن جو ہے وہ 11ویں سے 12ویں دن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو کہ ڈاکٹر تھے، تو میں نے اس سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کرنا چاہیے۔
اور میری یہ اپنی تھی کہ مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا سپورٹ ملنی چاہیے، یعنی کہ سپورٹ ہونی چاہیے آکسیجن کی۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے لوکل ایریا میں وہ فیسلٹی نہیں ہے، تو آپ صبر کریں 2 دن اور رہ گئے۔ تو زیادہ تر اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اگر کووڈ کا، وہ تقریباً 14 ڈیز ہوتا ہے۔ 14 ڈیز کے بعد جو اس کی شدت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایسی وہ کنڈیشن ہوئی کہ ایک ایک پل جو ہے وہ میرا مشکل سے جو ہے وہاں پہ گزرنے لگا۔ تو میں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا۔ تو وہاں پہ مجھے آکسیجن لگی، جو کہ 3 سے 4 دن تک جو ہے وہ مسلسل جو ہے آکسیجن رہی، اور اس آکسیجن سے جو وہ سانس سسٹم اور ساتھ ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ تو ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے، ڈاکٹرز حضرات اسٹیرائڈ اور اس طریقے سے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے آکسیجن کی وہ سپورٹ لی۔ لیکن یہاں پہ میں کچھ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کی علامات، یہ میں نے اپنی آپ سے بات کی ہے، لیکن ہر بندے میں اس کی علامات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سے دوست تھے جن کو مطلب دوست جاننے والے تھے، کچھ پیشنٹس بھی ایسے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ٹانگوں میں درد بہت شدت کے ساتھ درد تھا۔ مجھے الحمدللہ وہ درد بھی نہیں ہوا، اور دوسرا ساتھ وہ کہتے تھے کہ زبان کا جو ذائقہ ہے وہ اس میں ختم ہو گیا۔ مجھے وہ بھی اس کی بھی فیلنگز نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد تیسری قسم کی جو علامات تھی، وہ کہتے تھے کہ شدید بخار جو ہے وہ ہمیں ہوا۔ مجھے بخار تو ہوا، لیکن اس میں شدت جو ہے وہ اس میں نہیں تھی۔ تو بہرحال اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، تو 2-3 دن آکسیجن پہ رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہوئی، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ کافی حد تک، کیونکہ آج 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے، تو اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو 2 باتیں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کہ مجھے دکھ لگا اس وقت کہ جب میں نے ڈاکٹر حضرات سے رابطہ کیا، ان دوستوں سے رابطہ کیا کہ جو کہ گورنمنٹ کے اس سیٹ اپ میں موجود تھے، تو ان نے کہا کہ آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہ جائیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کی وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی۔ مجھے بڑا وہاں پہ افسوس لگا کہ یار، کہ ہمارے ملک کا ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ اس صحت کے جو ہے اس ڈپارٹ پہ لگتا ہے، اور اس ڈپارٹ کے جو لوگ ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار کہ آپ ادھر نہ ہو، اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بہتری آئے، اگر آپ نے ٹریٹ چاہتے ہو تو ادھر داخل نہ ہو۔ تو پھر میں نے اپنے ایک قریبی عزیز سے، جو کہ وہاں پہ ایک ورکر تھا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کس طریقے سے کووڈ کے جو پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہماری تحصیل کے اندر ایک انہوں نے کمرہ جو ہے وہ الگ سے رکھا ہوا ہے، کووڈ کے جو پیشنٹ ہیں وہ وہاں پہ ہم ان کو کمرے میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، دن میں 3-4 دفعہ ہم جاتے ہیں، کوئی پیناڈال دے دی یا کوئی اس طریقے سے بس ان کی تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کرتی، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ تھوڑا بہت کھانے کے لیے دیتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کر دیتی ہیں۔ یہ کووڈ کی ہماری بیسک جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں یا تحصیل لیول جو ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کووڈ کی وہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹریٹ کر رہی ہے۔ اب اور دوسری بات جس نے مجھے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ احساس دلایا، اور اللہ کرے کہ یہ احساس ہماری زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ ہمیں نصیب رہے، کہ بندے کو اپنی زندگی کو بالکل ایسے سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کہ انسان کی زندگی، انسان کا جو سانس ہے، یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اکھڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یعنی کہ اگلی زندگی کی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارے اندر رہے کہ اس کی تیاری جو ہے وہ ہم اسے جو ہے اس کو فالو کر سکیں، اس کی تیاری جو ہے وہ ساتھ کرتے رہیں۔ تو یہ 2 چیزیں میں اس میں خاص طور پہ 2 نکتے تھے، ایک ہمارے ڈاکٹرز کے حوالے سے، یعنی کہ گورنمنٹ کے وہ سسٹم کے حوالے سے، اور دوسرا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، کہ بندے کے معاملات اور بندے کے معمولات اللہ کرے ایسے ہوں کہ جب بھی اس کی سانس اکھڑ جائے تو اللہ کریم کے ہاں اسے شرمندگی نہ ہو۔
اور یہاں پہ میں آخر میں یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ بے شک یہ علامات میرے اندر پیدا ہوئیں، لیکن اس کی جو حفاظتی تدابیر ہیں، میں اپنے تمام ناظرین سے جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی حفاظتی تدابیر کو کبھی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اس میں آپ کمزوری نہ کریں، اس کو کبھی مس نہ کریں۔ کبھی بھی آپ اگر آپ نے ہاتھ کو ناک کی طرف لے جاتے ہیں تو سینیٹائزر کے بغیر آپ نہ لے کے جائیں، یا کم از کم اس کو اچھی طرح گھر سے دھو لیں۔ اگر سینیٹائزر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی طرح گھر میں صابن سے جو ہے اس کو دھو لیں، اور اس کے بعد جو اللہ نہ کرے اگر یہ اس کی علامات شروع ہو جائیں تو اس میں بھاپ کا استعمال، قوت مدافعت کا، جس طرح میں نے اپنے اس یوٹیوب کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ جو کہ ہمارے حضرت شیخ المکرم امیر عبدالقدیر اوان مدظ اللہ علی نے جو عنایت فرمایا تھا، تو وہ بھی میں الحمدللہ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بھی شاید کہا کہ اکثر کووڈ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ویکنس ہوتی ہے، لیکن مجھے الحمدللہ اس حوالے سے ویکنس جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو ماسک کا استعمال لازمی کریں، جب بھی آپ پبلک میں جائیں، جب بھی آپ بازار میں جائیں، کوئی خریدنے جائیں، کسی بینک میں جائیں، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ بھی جو کوئی پبلک پلیس ہو، ماسک جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک آپ پہن کے جائیں، جب باہر سے گھر کی طرف آئیں تو یقیناً ماسک تو آپ نے پہنا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح جو ہے وہ صابن سے جو ہے وہ لازمی دھوئیں۔ اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو ہلکی کھانسی، جس کو بخار اور اس طرح کی علامات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں، تو پلیز اس پیشنٹ کو باقی پیشنٹ سے آپ الگ رکھیں، اور اگر افورڈ کر سکیں تو آپ ضرور اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ کووڈ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کو آئسولیشن میں جانا پڑے گا، اور اس کی علامات کے حساب سے آپ اس کی جو ہے وہ ٹریٹ کریں۔ تو بہرحال یہ میرے چند دن کی جو ہے وہ تھی، اور اس میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ گزرتا ہے، یہ وقت گزرتا ہے، تو اس کی علامات جو ہیں وہ بعد میں بھی آہستہ آہستہ ویکنس جو ہے یا اس کی جو سانس ہے اس کی بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہوتی ہے۔ سانس کا کسی کو مسئلہ بنے، جس طرح مجھے مسئلہ بنا تھا، تو بھاپ کا استعمال بعد میں بھی لیتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں پھل کا استعمال کرنا چاہیے، جس میں امرود کا استعمال، جس میں ٹماٹر کا استعمال، جتنے بھی تازہ ہمارے اس کا ٹماٹر سے سیلڈ کی میں نے بات کی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تازہ ڈرائی فروٹ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ڈائٹ میری ٹھیک تھی، میں نے سوپ کا استعمال بھی کیا، دیسی چکن کی جو ہے وہ یخنی استعمال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیلی کا جو ہے وہ فروٹ استعمال کیا، ڈرائی فروٹ استعمال کیا، فش کا میں نے بہت سا استعمال کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر ایک انرجی آپ کو دیں گی، آپ کی قوت مدافعت کی، کیونکہ ابھی تک اس کی جو باقاعدہ آپ سمجھے کہ ایک اتھینٹک جو علاج ہے وہ اس کا ابھی تک آپ کے سامنے ہے کہ اس کا ابھی تک نہیں آیا۔ تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں، اور اس وائرس کے خلاف اپنی ایک امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ اس کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اللہ کریم اس وبائی مرض سے ہمیں نجات دے، جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ کریم کی قدرت اور اس کی شان بھی ہے کہ جس طرح اس نے نمرود کو ایک مچھر سے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ خدا سمجھتا تھا، اللہ کریم کے معاذ اللہ اللہ کریم کے مقابلے میں آپ نے آپ کو سمجھتا تھا، تو اللہ کریم نے ایک انتہائی چھوٹے سے اپنے ایک جاندار کے ذریعے اللہ کریم نے اسے بتا دیا کہ مالک اور ساری قدرتیں وہ میری ہیں، اور تیری کیا حیثیت ہے، اور تو اس طریقے سے اس کی جان نکلی کہ وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور پھر آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ لوگوں نے اسے مار مار کے، اس طریقے سے وہ کرتا تھا کہ مار مار کے لوگوں نے جو ہے
اسے اس طریقے سے اس کی جان نکلی، تو اللہ کریم نے اس وائرس کے ذریعے دنیا کی بہترین طاقتیں جو ہیں اس کو ہلاک کے رکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ کریم اس میں ہمیں مہربانی فرمائے اور اس وبائی مرض سے ہمیں نجات دے، اور اس کی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ جو انفارمیشن جو میری اپنی ذات کے اوپر تھی، جو میں نے خود اس کو فالو کیا، آپ نے سنی، اور آپ اس کو خود بھی جو ہے فالو کریں گے اور حفاظتی تدابیر کو ضرور اپنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔